جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سسیرو نے اپنے گرد کھڑے ہوئے نقاب پوشوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا، لیکن چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایک نے اس سے کہا، لیکن سسیرو نے دوسری طرف منہ پھیر لیے۔ نتیجے کے طور پر اسے ایک مغز ہلا دینے والا تھپڑ برداشت کرنا پڑا۔ لفظ برداشت مناسب نہیں، کیونکہ تھپڑ کھاتے ہی سسیرو کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح بفر گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اسی وقت موت یا زندگی کا فیصلہ کر دے گا۔ ایکسٹرو کے چاروں ماتحت شاید اس خیال میں تھے کہ وہ اسے ایک خارش زدہ چوہے سے بھی کمتر پائیں گے، لہٰذا اس کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع بھی تھا۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے، سسیرو دروازہ تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے ان چاروں پر ایک کرسی کھینچ ماری۔ شاید وہ پہلے ہی عمران کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس خودکار دروازے کو کھولنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ باہر تھا۔ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ کمپاؤنڈ میں پہنچ گیا اور اب اسے پا لینا یقیناً مشکل تھا، کیونکہ کمپاؤنڈ کافی کشادہ تھی اور اس میں جگہ جگہ مختلف قسم کی گھنی بیلیں اور جھاڑیاں تھیں، اور پھر اندھیرا تو تھا ہی۔ ایکسٹرو کے ماتحتوں کی بکھلاہٹ قابل دید تھی۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر سر مارتے رہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اتنی عقل نہیں آئی کہ پھاٹک پر پہنچ جاتا۔ کمپاؤنڈ کی دیواریں کافی اونچی تھیں، لہٰذا انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ فرار کے لیے وہ پھاٹک ہی کو ترجیح دے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک سر مارنے کے باوجود بھی وہ اسے نہ پا سکے۔ اب کیا ہوگا جعفری صاحب؟ سارجنٹ ناشاد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہوگا کیا؟ سب تمہاری ہی بدولت ہوا۔ تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اے سبحان اللہ، تو کیا میں اسے سجدہ کرتا؟ ناشاد بگڑ گیا۔ دراصل ہمیں مغالطہ ہوا تھا، لیفٹیننٹ چوہان نے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیپٹن خاور نے کہا۔ کھا جائے گا، وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، جعفری بولا۔ کوئی بہانہ سوچو، ناشاد بڑبڑایا۔ بہانہ؟ خاور نے غصیلی آواز میں کہا۔ بہانہ سوچ کر کیا کرو گے؟ تم ہی نے کام بگاڑا ہے۔ خدا کی پناہ، تم لوگ تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مارے بغیر وہ کیسے بتاتا؟ ویسے اگر اسے مٹھائیاں پیش کرنے کا ارادہ تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ اور دوسری غلطی سب سے ہوئی ہے، لیفٹیننٹ چوہان بولا۔ ہم میں سے کسی نہ کسی کو پھاٹک پر ضرور رہنا چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ ہوا، مگر اب کیا ہوگا؟ کیپٹن جعفری بڑبڑایا۔ سنو یارو، سارجنٹ ناشاد نے ہانک لگائی۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم اس ملازمت سے سبکدوش کر دیے جائیں گے یا نہ کیے جائیں گے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اس وقت کسی اچھے سے بار میں بیٹھ کر غم غلط کیا جائے۔ کیا سمجھے؟ تم ضرور غم غلط کرو، ہمارا بیڑا تو غرق کر ہی چکے، خاور نے غصیلی آواز میں کہا۔ یار تم سب بڑے ڈرپوک ہو، ناشاد نے برا سا منہ بنایا۔ میں تو چلا، تم لوگ یہیں کھڑے رات بھر جھک مارتے رہو۔ ٹاٹا۔
ناشاد نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمپاؤنڈ سے نکل گیا۔ عمران نے جب یہ سنا تو سر پیٹ لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان چاروں کی بوٹیاں اڑا دے۔ ابھی ابھی اسے جولیانا فٹر واٹر نے فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تھی اور ریسیور عمران کے ہاتھ ہی میں تھا۔ تم خود وہاں کیوں نہیں موجود تھی؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر جب یہ چاروں گدھے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑی حماقت کر چکے تھے تو تم نے انہیں بھیجا ہی کیوں؟ سسیرو معمولی آدمیوں میں سے نہیں ہے، وہ کوئی گھٹیا قسم کا چور یا اچکا نہیں ہے کہ تشدد کے ذریعے اس سے کچھ معلوم کیا جا سکے۔ اچھا، اب تم جہنم میں جاؤ، ایکسٹرو تنہا یہ کام انجام دے گا۔ آپ سنیے تو صحیح۔ شٹ اپ! عمران غرایا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ پھر اندھیرے میں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ سسیرو کے ذریعہ نہ صرف کرنل نادر کا سراغ مل سکے گا بلکہ اس طرح تھریسی اور الفانسو تک بھی اس کی رسائی ممکن تھی، مگر اب وہ اپنے ماتحتوں کے ناکارہ پن پر دانت پیس رہا تھا۔ سزا، وہ بڑبڑایا، انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس نے فون پر سارجنٹ ناشاد کے نمبر ڈائل کیے۔ یخ یخ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کون بولتا پڑا ہے سالا؟ اوہ، تو تم نے پی رکھی ہے؟ عمران دانت پیس کر بولا۔ ہاں ہاں پی رکھی ہے، پھر سالا تم کون ہے؟ ایکسٹرو! ہوئیں گا سالا، ہمارے ٹھینگے سے مغز مت کھاؤ۔ اچھا اچھا، عمران سر ہلا کر بولا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اس نے خاور کے نمبر ڈائل کیے لیکن جواب نہیں ملا۔ شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ جعفری اور چوہان بھی نہیں ملے۔ آخر عمران خود ہی اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اسے کم از کم ناشاد کو تو سزا دینی ہی تھی۔ پھر وہ تقریباً 4 بجے گھر واپس آیا۔ اس نے ناشاد کے ساتھ جو کچھ بھی برتاؤ کیا تھا اس پر مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر کپڑے اتارنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اب کون مرا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ عمران؟ دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی لیکن عمران آواز نہیں پہچان سکا۔ ہاں عمران، آپ کون ہیں؟ T3B۔ ہاں، ہلو، یس، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ اوکے ڈارلنگ۔ تم نے سسیرو کو پکڑا تھا؟ اگر وہ مچھروں کی نسل سے ہے تو یقیناً پکڑا گیا ہوگا، کیونکہ میں 9 بجے سے فیلڈ کی پچکاری لیے بیٹھا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر مچھر نہ ہوں تو اشاک بھی گہری نیند سو سکتے ہیں۔ احمقوں کے چچا، تم بہت جلد غرق ہونے والے ہو۔ بھتیجوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ آج کل تم سے سوزی نام کی ایک لڑکی مل رہی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔
کرنل نادل کہاں ہے ڈارلنگ؟ عمران نے بڑے پیار سے پوچھا۔ یہ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ پارٹی کے مفاد کا معاملہ ہے۔ تو پھر مجھ پر اتنا کرم کیوں ہے؟ تمہاری موت سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، اس لیے میں اسے فضول سمجھتی ہوں۔ ہیں؟ تم مجھے فضول سمجھتی ہو؟ تمہیں نہیں، تمہاری موت کو۔ لیکن اگر تمہارا بس چلے تو میرے ہتھکڑیاں لگا دو۔ ہرگز نہیں سویٹی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تم پر جان پٹکتا ہوں، اور مگر پٹکتا نہیں، لا حول ولا چھڑکنا، میں تم پر جان چھڑکتا ہوں۔ کرنل نادر کہاں ہے؟ تم مکار ہو عمران، تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، تم میں جمالیاتی حس بالکل نہیں ہے۔ میں بذات خود جمالیاتی ہوں، کیونکہ میرے دادا کا نام جمال احمد جمالی تھا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ سوزی سے ہوشیار رہنا۔ تریسیا کی آواز میں بیزاری تھی، اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔